اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ درود و سلام نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جو تمام کائنات کے رہبر ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر دولت کشادہ کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اگر دل کشادہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، اور اگر عزت کشادہ کرنی ہو تو دوسروں کا احترام کرو، ان کو عزت دو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کے ساتھ ایسا عمل شیئر کر رہا ہوں جس سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام جس طرح زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرماتا ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے، اور جس طرح ہر کام میں کامیابی کا امکان صحیح طریقے سے ہی کرنے میں پوشیدہ ہے، دعا بھی بتائی گئی ہے، ہدایت کے مطابق ہی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے وقت اپنے ہاتھ اتنے بلند کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، صحیح مسلم میں روایت ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس دن بدر کی لڑائی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں کو دیکھا اور قبلہ کی طرف منہ کیا، پھر دونوں ہاتھ پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگے اپنے پروردگار سے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی اور یہ دعا کی، اے اللہ میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اللہ کی شایان شان اس کی حمد و بیان کر، پھر مجھ پر صلاۃ و درود بھیج، پھر اللہ سے دعا کر۔ کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، اس نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ترمذی شریف اور سنن ابی داؤد کی حدیث شریف ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے دعا کرو تو عزم کے ساتھ کرو، اور تم میں سے کوئی یہ نہ کہے اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص مجبور نہیں کر سکتا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے اور اس پر یقین ہو کہ میری دعا قبول ہو جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں زندگی بھر روزی دلائے، وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو، رات میں بھی اور دن کے وقت بھی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، دعا مومن کا خاص ہتھیار ہے، یعنی اس کی طاقت ہے۔ دعا دراصل وہی ہے جو دل کی گہرائی اور یقین سے کی جائے کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے قبضے اور اختیار میں ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے در سے مانگنے والوں کو خالی نہیں موڑتا، وہ ہر چیز ہر انسان مانگنے والے کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے در کے سوا کہیں سے کچھ نہیں ملتا۔ اس یقین اور
سخت محتاجی اور کامل بے بسی کے احساس سے بندے کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کو قرآن مجید میں اس طرح سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ دعا کی روح ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم پیارے بھائیوں اور بہنوں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ مانگتے مانگتے تھک نہیں جاتا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، تھکنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ یوں ہی نہیں کہتا کہ میں مانگ رہا ہوں اور قبول نہیں ہو رہی۔ جب یہ کہتا ہے تو پھر دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ دعائیں جتنی بھی اللہ سے مانگتے ہیں وہ ساری کی ساری قبول ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ ایک ایسی غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ پیارے بھائیوں یہ ہے کہ 4 مرتبہ سے زیادہ 10 مرتبہ دعا مانگ کر ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور دعا کو مانگنا چھوڑ دیتے ہیں اور امید چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے۔ جیسے ہی بندہ دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا، صبر نہیں رکھے گا، یعنی صبر نہیں ہوگا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کے بعد صبر رکھنا بہت ضروری ہے، تبھی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچیں گی۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی، پھر جو دعا مانگنے لگا، اے اللہ مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب کہ تو نماز پڑھ کر دعا مانگنے کے لیے بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثنا بیان کر، پھر مجھ پر درود بھیج، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک شخص اور آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور اس کی برابری یعنی ہم سفر کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، تو نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے۔ جب اس سے اسم اعظم کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے کسی حصے میں جاگے اور یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ثنا کے لیے اللہ پاک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی سے ملتی ہے۔ پھر یہ دعا مانگے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، یا وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔
اور اس کے بعد اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، اے لوگو، یقیناً اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم رسولوں کو دیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے گندے بالوں کے ساتھ یا حج عمرہ کے لیے جاتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ اور پیارے بھائیوں اور بہنوں، صورتحال یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا حرام مال سے ہے اور حرام مال سے ہی اس کی پرورش کی گئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی، ان کی دعائیں رد کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں کو شرف قبولیت عطا نہیں کرتا، وہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا نہیں کرتا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان میں نمبر 1 باپ کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا، یہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کی ہوئی دعا قبول کی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہماری پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔